جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، پڑھیے صلو علیہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، محبت سے پڑھیے صلو علیہ میں گروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ درے حبیب کی بات ہے، والا بے کمال جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، پڑھیے صلو علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، صحابہ کرام کے مزارات پہ جانا، انبیاء کرام کے مزارات پہ جانا کیسا ہے، اور جو دور حاضر میں مزارات اولیاء کرام پر جس طرح کی بے حرمتیاں، بے ادبیاں اور غیر شرعی وہاں پر کام، حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے، کیا یہ ہمارے عقائد نظریات میں ہے؟ تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے اپنے تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں کے مزار شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم۔ یہ جو انبیاء کرام کے مزارات ہیں، حضرات صحابہ کرام کے، تابعین کے، اتباع التابعین کے، اولیاء کے، صالحین کے، شہداء کے، یا کسی بھی مسلمان کی قبر ہے، اس قبر کا احترام زندوں پر لازم اور ضروری ہے، اور خاصان خدا
ہر دور میں مزارات پر حاضر ہوتے رہے ہیں اور مزارات سے برکات حاصل کرتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام کے مزارات پر تابعین حاضر ہوتے رہے، تابعین کے مزارات پر تبع تابعین حاضر ہوتے رہے، تبع تابعین کے مزارات پر اولیاء صالحین حاضر ہوتے رہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ مزار پہ حاضر ہونا مقصود فکر آخرت حاصل کرنا، مقصود رب کی رضا ہے، دل کی سختی کو نرم کرنا مقصود ہے۔ مزار پہ حاضر ہو کر سجدہ کرنا یا مزار والے کی عبادت مقصود نہیں، اس اللہ کے ولی کے قدموں میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا اللہ سے مقصود ہے، تاکہ اللہ اپنے اس پیارے کے قرب کی برکت سے زندوں کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں پر حاضر ہونے پر روکا تھا، یعنی قبروں پر، قبرستان میں جانے پر میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہیں مرنے والوں کی قبریں دیکھ کر تمہیں بھی تمہاری موت تمہیں یاد آئے، تمہاری موت تمہیں کیا ہے یاد آئے، تاکہ تمہیں بھی حقیقت نظر آئے کہ کل یہ جو مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہیں یہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج یہ منو من مٹی کے نیچے پڑے۔ آج کچھ دیر پہلے ہمارے محترم کمال صاحب، جب میں اس طرف نظر کرتا تھا تو وہ بابا وہاں ہمیں چھوٹے سے خط کے ساتھ وہاں نظر آتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پچھلے جمعہ انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا، لیکن اس جمعہ وہ اب تشریف لے گئے، ان کی نماز پڑھی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے میں نے تمہیں قبروں پر حاضری دینے پر منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہیں فکر آخرت ملے، تاکہ تمہیں موت یاد آئے کہ سدا نہیں رہنا، یہاں ایک وقت مقررہ تک رہنا ہے، اس کے بعد اس دنیا کو خیر بات کہہ دینا۔ اسی طرح فقہ حنفیہ کی ایک بہت مایہ ناز کتاب ہے جس کا نام ہے رد المختار، اس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے روایت لائے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ہر سال شہدائے احد کے قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں، ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر آپ تشریف لے جاتے تھے، اور امام راضی جن کا وصال 606 ہجری میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضرات خلفائے راشدین بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیتے رہے، یعنی حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، وہ بھی حاضر ہوتے رہے ہر سال، کیونکہ حضور کا معمول تھا تو وہ بھی حاضر ہوتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے بعد جب تک مدینہ شریف میں مولا علی رہے وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہوتے رہے۔ تو قبروں پر حاضر ہونا شرک نہیں، اگر قبروں پہ حاضر ہونا شرک ہے تو پھر قبر میں جانا تو بدرجہ اولا شرک ہے۔ بھائی قبر کے اوپر جانے سے آپ منع کر رہے ہیں، تو پھر جب کوئی اوپر نہیں جائے گا تو پھر جو مر جائے گا اس کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو آپ قبروں سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ ہاں، اب قبر پر کیسے جانا چاہیے اس کا شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ قبرستان میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، یا کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دینے کا کیا طریقہ ہے، یہ ہے الگ موضوع، اس پر انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو بھی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم مصنف ابن ابی شیبہ، یہ میں نے عرض کیا کہ امام بخاری کے استاد ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا تو صحابہ کرام رسول اللہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، روضہ انور پر حاضر
हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से बारिश तलब कीजिए, क्योंकि कहत की वजह से, कहत साली की वजह से आपकी उम्मत हलाक हो रही है। और फिर अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बशारत भी दी और फरमाया कि उमर से कहो कि अदल में थोड़ा नरमी करे। क्या करे? अदल में थोड़ा नरमी करे कि अल्लाह तुम्हें बारिश अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम को भी जब कोई मुश्किल आती थी तो वो क्या है, हाजिर होते थे। इसी तरह हजरत दाऊद बिन साले ये फरमाते हैं कि एक रोज मरवान जो खलीफा जो बादशाह था, वो जो है वो हाजिर हुआ मस्जिद नबवी शरीफ। तो उसने देखा कि एक शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर अपना नुकसान रखा हुआ है, अपनी गाल ये रखी हुई है कब्र पे। उसने जब उसे जगाया कि ये क्या कर रहे हो, तो वो देख के हैरान रह गया, कोई और नहीं थे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना शरीफ हिजरत फरमा के तशरीफ लाए थे तो मेजबान कौन बने थे? उस सहाबी का नाम है हजरत अबू अयूब अंसारी। तो वो जब उस मरवान ने उन्हें उठाया कि ये क्या कर रहे हो, तो देखा वो कौन थे, कोई और नहीं थे, वो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, मेजबान मदीना, रसूलुल्लाह के मेजबान थे मदीने के, हजरत अबू अयूब अंसारी। जब उन्होंने मरवान के अमल को देखा कि शायद इसको ये अजीब लग रहा है कि मैंने कब्र पर अपनी गाल रखी हुई है, तो हजरत अबू अयूब अंसारी ने फरमाया, ऐ मरवान, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ, मैं तो रसूलुल्लाह की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ हूं। क्योंकि हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र अनवर में हयात हैं। क्या है? हयात हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का सलाम और दुरूद समात भी फरमाते हैं और आपने आशिकों को उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। अगर कब्रों पर जाना शिर्क होता तो फिर अल्लाह के नबी ये ना फरमाते, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, कि जिसने मेरे जाहिरी विसाल के बाद मेरी कब्र पर हाजिर हुआ, हाजिरी दी, जियारत की, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझ पर वाजिब हो गया कयामत के दिन हाजिरी देने वाले की शफाअत करूं। अगर कब्र पर हाजिर होना शिर्क होता, मना होता, तो अल्लाह के नबी कभी अपने बारे में ये ना फरमाते कि जिसने बैतुल्लाह का हज किया, हज करने के बाद वो वहीं से अपने इलाके में लौट गया, मेरे मदीने मेरी बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने ऐसा अमल किया वो मक्के तो आया पर मेरे रोजे पर हाजिर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने मेरे साथ जफा की, उसने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मेरे साथ क्या की? बेवफाई की। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी तो बशारत दे रही है कि जो मेरी कब्र अनवर पर हाजिर होगा मैं उसकी कयामत के दिन शफाअत करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो कब्रों पर हाजिर होना है मकसूद फिक्र आखरत है। क्या है इससे मकसूद? फिक्र आखरत है। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े इमाम हैं, हजरत इमाम शाफी, ये इनका मामूल था कि जब कोई इनके मसाइल उलझ जाते, जब कोई परेशानियां घेर लेती, इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं फलस्तीन से बगदाद आता हूँ, इमाम आजम की कब्र अनवर के पास 2 रकत सलातुल हाजात अपनी मुश्किलों के हल के लिए पढ़ता हूँ, अभी रोजे से बाहर बाद में होता हूँ, पहले मेरा दिल गवाही देता है कि अल्लाह ने शाफी तुम्हारी मुश्किलें हल फरमा दी है, तुम्हारी मुश्किलें हल फरमा दी है। इमाम शाफी को भी समझ नहीं आई, वो फलस्तीन से बगदाद आ रहे हैं और यहाँ आके वो जो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे हाजिर हो रहे हैं, सलातुल हाजात पढ़ रहे हैं, कब्र अनवर के पास खड़े होकर अल्लाह से रहमत का सवाल कर रहे हैं, उससे फजल का सवाल कर रहे हैं, अपनी मुश्किलात पेश कर रहे हैं। तो वो फरमाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हाजिर हुआ हूं और मुश्किलात के हल की वहां खड़े होकर दुआ की हो और मेरे रब ने मेरी मुश्किलें आसान ना की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत इमामुल मुहद्दिसीन अबू बकर बिन खुज़ैमा, ये हदीस का पहाड़ है, हदीस के इल्म का पहाड़ है, यानी मुहद्दिस हैं,
بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں، حدیث کے استاد ہیں. اسی طرح شیخ المحدثین ابو علی ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہا، اصول تفسیر کے امام، اصول حدیث کے امام، فقہ کے امام، بڑے بڑے علماء مزارات پہ حاضر ہوتے رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ امام شافعی حاضر ہوتے رہے ہیں. یہ محدثین حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر پر حاضر ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم جب جب حاضر ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں امام موسیٰ کاظم کی قبر پر حاضری کی برکت سے اللہ نے ہمیں رحمت سے بھی نوازا ہے، برکتوں سے بھی نوازا ہے اور ذہنی قلبی سکون سے بھی اللہ نے نوازا ہے. تو مزارات اولیاء کرام پر حاضر ہونا یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہے، بلکہ جانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اپنا مرنا یاد آئے. اسی لیے قبرستان نہیں جاتے نا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر مر کے ہمیں زبردستی زندہ لوگ اٹھا کے اسی قبر میں ڈال آتے ہیں. قبروں پہ جاؤ گے تو قبر یاد کرو گے، قبر کی زندگی میں بہترین تیاری کرو گے. ارے جب زندگی میں قبر کی بہترین تیاری کی، جب مر کے قبر میں جاؤ گے وہی قبر اللہ تمہارے لیے جنت کا باغ بنا دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کے لیے قبر کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے. مرنے والے کے لیے قبر کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے. اگر مرنے والا ہو نیک، مرنے والا ہو اللہ کا دوست، مرنے والا ہو نمازی، متقی، پرہیزگار، عاشق رسول، تو اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور اگر مرنے والا ہو کافر، مرنے والا ہو مشرک، مرنے والا ہو منافق، مرنے والا ہو حضور کی شریعت کا باغی، علماء کا بے ادب، اولیاء کا بے ادب، اور اگر مرنے والا گستاخ ہو، مرنے والا گنہگار سیاکار ہو، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے. تو اس لیے قبروں پر جانا یہ بالکل شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہے. حضور نے ایک وقت میں منع فرمایا، پھر خود ہی اجازت عطا فرما دی کہ اب جایا کرو. پہلے منع کیا تھا اس لیے کہ کہیں تم جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح قبروں کی پوجا نہ شروع کر دو، قبروں کی عبادت نہ شروع کر دو، اس لیے منع کیا. اب لہذا مجھے میری امت پر شرک کے پلٹ آنے کا خطرہ نہیں. میرے رب نے مجھے خوشخبری دی کہ محبوب تیری امت کی طرف شرک لوٹ کے نہیں آئے گا، لہذا اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں اب قبروں پہ جایا کرو اور قبروں پہ جا کے فکر آخرت کی نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کیا کرو. اب بعض لوگ ناانصافی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ قبروں پر جو کچھ بھی غیر شرعی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یا ہم اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اب پہلی بات کیا ہے؟ مزار کو بوسہ دینا اور طواف کرنا. یہ کیسا ہے؟ بنیت تعظیم. اگر کوئی آدمی مزار کا بوسہ دیتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ بنیت تعظیم. آپ مزار کو نہ تو بوسہ دے سکتے ہیں اور نہ اس کا طواف کر سکتے ہیں. بنیت تعظیم صرف ایک ہی روئے زمین پر گھر ہے جس کا طواف کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے بیت اللہ. اس کے علاوہ کسی قبر کا طواف، گویا کہ اس مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا بھی طواف جائز نہیں ہے. تو مزار کا پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ہم اہل سنت کی تعلیمات کیا ہے کہ بنیت تعظیم، نہ طواف جائز ہے اور نہ قبر کو بوسہ دینا جائز ہے. اللہ اکبر. بلکہ قبر کو بوسہ دینے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے. تو اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ قبر کو بوسہ دینے سے بچنا چاہیے، قبر کو بوسہ دینے سے بچنا چاہیے. بلکہ علماء کرام کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے قبر کو بوسہ نہ دیں. کیوں کہ علماء عوام کے لیے بطور تقلید کے ہوتے ہیں. اگر ایک عالم دین کو عوام بوسہ دیتے ہوئے اگر وہ دیکھے گی تو پھر جو عام عوام ہے وہ پھر سجدے کرنا شروع کر دے گی. تو اس لیے کہ ایسا کوئی معاملہ یا ایسی کوئی راہ پیدا نہ ہو تو اس لیے مزار کو بوسہ دینے سے بچنا چاہیے. اور مزار پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ انسان
पाँव की तरफ से आए और किबला रू पीट करके कब्र से 4 हाथ के फासले पर कब्र से दूर खड़ा हो जाए या बैठ जाए, जो कुछ उसको कुरान पाक का हिस्सा याद है वो पढ़े और वहां खड़े होकर अल्लाह से दुआ करे और आखिर में दुआ करके ये कहे कि ऐ अल्लाह के वली, मैंने जो अल्लाह से दुआ मांगी है इस पर आप भी आमीन फरमा दीजिए ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये तरीका है, 4 हाथ दूर कब्र से खड़ा होना है। लेकिन जो आज अब्दुल्ला शगादी साहब चले जाओ, वहां लोग सजदे कर रहे हैं, किसके खाते में डाल देंगे? ये जी ये बरेलवियों के जो इमाम हैं आला हजरत, ये उनकी तालीमात है, हमारी तालीमात नहीं है, ये बता रहा हूं। हमारे आला हजरत तो कह रहे हैं कब्र से 4 हाथ दूर खड़े होना है। अब ये जो मज़ारात पे औकाफ वालों ने धंधा चलाया हुआ है माल बनाने का, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। हम बरेलवियों के कंट्रोल में मज़ार नहीं है। करोड़ों रुपए दाता साहब से लेते हैं, करोड़ों रुपए अब्दुल्ला शगाजी साहब लेते हैं, लेकिन वहां पर वो काम करवा रहे हैं सिर्फ माल के लिए कि जो दुनिया कमाने के लिए उनकी तालीमात के खिलाफ काम हो रहा है। अल्लाह वालों ने कभी अपनी जात को इसलिए मुतारफ नहीं करवाया कि लोग उनके हाथ चूमे या उनके पांव चूमे या उनकी कब्रें बाद में बनाई जाएं। ना ना, उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने और लोगों को अल्लाह अल्लाह करवाने में गुजार दी है। अब ये रब का वादा है कि जिसने अल्लाह अल्लाह किया जिंदगी में, मरने के बाद जब तक कयामत कायम नहीं होती, कयामत के बाद भी अल्लाह उनका जिक्र करता रहेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। और इसी तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक जो है वो, उसको भी हाथ लगाने से बचना चाहिए। ये जरा सुन लें, ये आला हजरत फरमा रहे हैं। अरे अब्दुल्ला शगादी साहब, हजरत दाता साहब, ख्वाजा साहब, सरकार गौसे आजम, ये तो सरकार के गुलाम हैं। ये सरकार की जाली की, सुनहरी जाली की बात हो रही है जो सब्ज गुंबद के साथ जुड़ी है, रौज़ा अनवर के साथ, उसे भी हाथ लगाने से बचना चाहिए। आप कहेंगे हम तो आशिक हैं, हम तो हाथ क्या, हमारा दिल करे तो हम चाट के खा जाएं। अरे मोहब्बत अपनी जगह, आला हजरत जो मना कर रहे हैं उसको समझो। आला हजरत फरमा रहे हैं थोड़ी देर के लिए सोच, अरे तेरे हाथ कहां और रसूलुल्लाह के रोजे के साथ जुड़ी हुई जाली कहां? क्या तेरे हाथ इस काबिल है कि तू तमाम आलमीन के महबूब, तमाम आलमीन के रब और उसके महबूब के रोज़े अनवर से जुड़ी हुई अजमत और शान वाली जाली को अपने गुनाहगार हाथ लगाए? क्या तेरे हाथ इस काबिल है? तो कहा अदब का तकाजा, इश्क का तकाजा, गुलामी का तकाजा यह है कि गुलाम आका के करीब न जाए बल्कि दूर रहे और उनसे उनकी निगाहों की इल्तिजा करता रहे। जिस दिन उनकी निगाह पड़ गई तो इंशाअल्लाह गुलाम का बेड़ा पार हो जाएगा, गुलाम का बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब सरकार की जाली से हमारे उलमा ने हाथ लगाने से मना किया है कि थोड़ी देर सोचो, इस हाथ से पता नहीं क्या क्या करते हो। हजरत उस्मान गनी ने जब सीधे हाथ पे बयात की ना, फिर सारी जिंदगी सीधा हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। किसी ने पूछा हजरत शरीयत में तो मना नहीं है पर आपने क्यों नहीं लगाया? आपने फरमाया मेरा इश्क कहता था उस्मान जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है, अब ये हाथ किसी मायूब जगह पे लगना नहीं चाहिए। पाकों को हाथ दिया है तो अब इस हाथ को भी पाक रखना है। लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह मजार पर सिर्फ एक जो है वो चादर होनी चाहिए, वो भी उस वक्त तब्दील करनी चाहिए जब वो चादर बोसीदा हो जाए। ये जो हम मजारात पे चादरों पे चादर, चादरों पे चादर, चादरों पे चादर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये जो हमने कारोबार में अपना भी हिस्सा शामिल किया हुआ है, एक चादर के अलावा और चादरें चढ़ाना नापसंदीदा है। क्या है? नापसंदीदा है। 500 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, बाद लोग 5-5 हजार रुपए की भी चादरें चढ़ाते हैं। अरे हमारे उलमा कहते हैं चादरें चढ़ाने के वो मोहताज नहीं, उन्हें तो अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर अता फरमाई हुई है। तेरे कपड़े से क्या होगा? अगर तुमने उनको खुश करना है तो इसी चादर के पैसे अपने मोहल्ले में किसी यतीम के सर पर जो है वो रिदा रख दे, दुपट्टा दे दे, चादर लेके दे दे, ओढ़
چڑھنی لے کے دے دے اور یہ ایصال ثواب کر اس اللہ کے ولی کو، تو ابھی روزے پہ بعد میں پہنچے گا، اللہ کے ولی کی توجہ تیری طرف پہلے ہو جائے گی کہ انہیں ساری زندگی انہوں نے ماؤں بہنوں کے سروں کو ڈھانپا ہے، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپا ہے، لوگوں کو نوازا ہے، پیاسا گیا ہے تو پانی پلایا ہے، اگر بھوکا گیا ہے تو کھانا کھلایا ہے، اگر کوئی پریشان حال گیا ہے تو پریشانیوں کا مداوا کیا ہے، اگر کوئی ظالم گیا ہے تو اسے ظلم سے روکا ہے، مظلوم گیا ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارے ایسے لوگوں پر بار بار چادریں چڑھانے سے کہیں افضل ہے کہ اسی چادر کے پیسے کسی دینی مدرسے میں دے دے، کسی مسجد میں دے دے، کسی یتیم کے گھر میں دے دے، کسی بیوہ کا چولہا جلوا دے۔ اللہ کے ولی کی یہی تعلیمات ہے، انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ چادریں چڑھوانے کے لیے انہوں نے یہ ساری محنتیں نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے وہ مزار کو سجدہ کرنا یہ ناجائز ہے، سجدہ تعظیمی حضور کی امت پر حرام ہے، مزار کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا بھی مزار کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے کہ انسان حد رکوع کو پہنچ جائے۔ یہ ہمارے علماء کی تعلیمات ہے، لیکن ہمارے تھوپ دیا جاتا ہے۔ ارے وہاں آپ کہہ رہے سجدے، وہاں تو ڈھول ڈھمکے بھی نہیں ہونے چاہیے، وہاں تو جو ہے وہ بے پردہ خاتون کا جانا جائز نہیں ہے، اور جہاں عورت اور مرد کا اختلاط ہو وہاں پر جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اب وہاں پر آپ جائیے، پارکوں کا سما ہے، وہاں لوگ بدنگاہی کے لیے نوجوان بیوٹی پارلر سے جیسے خواتین نکلتی ہیں، ہمارے نوجوان بھی اپنے چہروں کو بناؤ سنگھار کر کے مزارات پہ جا رہے ہیں۔ اور ظالموں، وہ جگہ اللہ کی رحمت لینے کی ہے، وہاں پر بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اوقاف، محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین اگر نہیں بھی روک رہی تو ان کے لیے باپردہ، نہ ان کے آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ ہو، مردوں سے اتنا اجھل کر کے وہاں پر حاضری کا اگر انتظام کرنا بھی ہے تو کرنا چاہیے، ویسے تو جائز ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں چاہیے خواتین کو۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ شرم و حیا والی چادر کا حیا کیا جائے، اپنے پردے کا حیا کیا جائے، اپنے پردے کا خیال کیا جائے۔ جو برکتیں وہ مزار پہ لے جانا چاہتی ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے گھر میں باپردہ ہو کر یہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ مدینہ شریف میں جب احد میں سرکار کے ظاہری وصال کی خبر شیطان نے اڑائی تو ایک بڑھیا ماں اپنے گھر سے نکلی حضور کی خبر لینے کے لیے، تو اس نے اپنی اوڑھنی جو ہے وہ لینا شروع کر دی۔ کسی نے اس سے کہا حضور شہید ہو گئے معاذ اللہ اور تو اپنی اوڑھنی سنبھال رہی ہے؟ کہا حضور کے شہادت کی خبر سنی ہے، لیکن اللہ نے ہماری غیرت کا جنازہ تو نہیں اٹھوایا، میری غیرت تو نہیں مری۔ کہا یہ بھی میرے آقا نے مجھے تہذیب دی ہے، یہ بھی میرے آقا کے دین نے مجھے تعلیم دی ہے۔ سرکار اس وقت غم ہے، اس وقت سب کچھ ہے، لیکن میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ جو مزارات پر ڈھول ڈھمکے ہیں، چرسی موالی، پورے شہر کے سارے گندے لوگ جن کے چہرے بھی دیکھ کر بندے کو کراہت آئے، وہ سارے مزارات پر وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ڈرامے باز ایک قسم کے۔ تو ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ہماری حکومتیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مزارات پر جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، حالانکہ ہے تو یہ پاکستان اولیاء کا فیضان، لیکن ابھی تک اولیاء کرام کے فیضان سے محروم ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک یہ مزارات پر غیر شرعی کام ہوتے رہیں گے، اولیاء کرام کے مزارات سے پاکستان محروم رہیں گے، حکومتیں محروم رہیں گی، خزانے محروم رہیں گے، معیشت محروم رہے گی۔ آج شریعت مطہرہ کے مطابق مزارات پہ حاضری کا انتظام کر لو، پھر دیکھو جیسے پاکستان کی غیبی اللہ نے جنگوں میں مدد فرمائی تھی، اسی طرح اللہ پاکستان کو زمین سے خزانے عطا فرمائے گا اور ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں، پھر میں وہی کہوں گا کہ وقت کی قید جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ اس ملک کو آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم۔